السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو جو ہے بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ڈائبٹیز پیشنٹ نہیں ہیں۔ دیکھیں، آج کی ویڈیو اگر آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بیسیکلی ڈائبٹیز ہے کیا، شوگر کی بیماری ہے کیا، یہ کیوں ہوتی ہے اور ہم اس کو کیسے اس سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس کو سمجھانے کے لیے نا میں دوستوں کو ایک مثال دیتا ہوتا ہوں، آپ بھی اسی طریقے سے اگر سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، تو پھر آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ کیا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں، مثال کو غور سے سمجھیے گا، توجہ سے دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، مثال ہے کہ ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس ایک شہر کے اندر تقریباً خربوں کے حساب سے گھر ہے، اور یہ جو گھر ہیں یہ مختلف کالونیوں کے صورت میں، اور یہ جو پورا شہر ہے اس پورے شہر کا نام ہے جسم، باڈی۔ اور جو کالونیاں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی اس میں کالونیاں بنی ہیں، الگ الگ سے کالونیاں ہیں، وہ کیا ہے؟ ہمارے آرگنز ہیں۔ کسی کا نام دل ہے، کسی کا نام دماغ ہے، کسی کا نام جگر ہے، کسی کا نام گردے ہیں، کسی کا نام پھیپھڑے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اس بڑے شہر کے اندر ٹاؤنز ہیں۔ ہر ٹاؤن کے اندر خربوں کے حساب سے، کروڑوں اربوں کے حساب سے کیا ہے؟ گھر ہیں۔ وہ گھر کیا ہیں؟ ہمارے سیلز ہیں۔ ان گھروں کا نام سیل ہے۔ سیل کیا ہے؟ ایک پورا اس کے اندر نظام ہے، اس میں جیسے ہمارے گھر کے اندر پورے ممبرز ہوتے ہیں، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کا کوئی کام ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ اسی طرح جو ہمارا سیل ہے وہ بھی پورا ایک سٹرکچر ہے، اس کے اندر پوری زندگی ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں، اس میں فلوٹ بھی ہے، بہت سی چیزیں۔ ہم سیل کے سٹرکچر کی بات نہیں کریں گے، پھر لمبی بات نکل جائے گی۔ دیکھیں، اب کیا آپ کو سمجھ آئی کہ ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر مختلف ٹاؤنز ہیں، اور ان ٹاؤنز کے اندر کیا ہے؟ گھر ہیں۔ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت کے مطابق اس کو غذا، خوراک، گیس، ہوا، پانی، سب کی ضرورت ہے، وہ اس کو اس کے گھر میں مل رہی ہے۔ جب تک اس کے گھر میں وہ ساری چیزیں اس کو مل رہی ہیں تو وہ گھر کا نظام جو ہے بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر کیا ہوگا؟ ان بیلنس آنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس جو ہے وہ آپ کا جو گھر ہے اس کو غذا کون دے رہا ہے؟ جیسے ہمارے محلوں میں شاپس ہوتی ہیں، سٹورز ہوتے ہیں، اسی طرح اس بڑے شہر کو صرف ایک سپر سٹور ہے، وہ بہت بڑا سٹور ہے، اس سٹور کے ذمہ ہے کہ پورے شہر کو خوراک فراہم کرنا۔ اس سٹور کے اندر ہی غذا تیار بھی ہوتی ہے، اس سٹور کے اندر ہی غذا جو ہے ڈلیور بھی کی جاتی ہے۔ وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈلیور ہوتی ہے وہ سڑکوں کے راستے ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کسی سٹور سے کوئی چیز منگواتے ہیں تو وہ جو لے کے آنے والا ہے وہ کسی راستے سے لے کے آئے گا آپ کے گھر تک، کیونکہ آپ کا گھر جو ہے ہو سکتا ہے اس سٹور سے 5 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور ہو۔ اسی طرح وہ جو خوراک ہے وہ کہاں تیار ہو رہی ہے؟ ہماری باڈی کے اندر۔ وہ جو سپر سٹور ہے وہ سپر سٹور کا نام کیا؟ لیور۔ اب خوراک کہاں تیار ہو رہی ہے؟ ہمارے لیور کے اندر پہنچنا ہے اس نے ہمارے باقی جو ٹاؤنز ہیں، ٹاؤنز کے کسی ایک گھر کے اندر۔ اب وہاں سے وہ ڈلیور ہو گئی ہے، اس سڑک کے اوپر چلتی جا رہی ہے، وہ ایک سیل ہے جو سمجھ لیں کہ ایک پیکٹ لے کے اس خوراک کا اس گھر تک لے کے جا رہا ہے۔ اب وہاں اس نے اس گھر کے باہر اس پیکٹ کو ڈراپ کیا اور گاڑی لے کے جو سٹور والا تھا وہ آگے چلا گیا اگلے گھر میں سامان دینے کے لیے جو اس کا تھا۔ اب جب تک تو وہ سامان جو ضرورت کے مطابق تھا اس کو مل رہا تھا گھر میں، گھر والے بھی خوش تھے اور جو سڑکیں تھی وہ بھی صاف تھی۔ اب کچھ عرصہ کیا ہوا کہ اس سٹور کے اندر باہر سے سامان زیادہ آنا شروع ہو گیا۔ پہلے اس سٹور میں سامان آتا تھا ضرورت کے مطابق، اور وہ جس سیل کو جس چیز کی ضرورت تھی وہاں تک پہنچا بھی رہا تھا۔ لیکن اب اچانک کیا ہو گیا کہ سٹور میں سامان جو ہے سپلائی بڑھ گئی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سپلائی آنا شروع ہو گئی۔ اب سٹور کیا کرے گا؟ سٹور والے کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو سٹوریج کی اتنی جگہ نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ ہر گھر والوں کو کہیں گے یار یہ ایک کی جگہ نا آپ 2 پیکٹ لیں، 2 چیزوں کا پیکٹ لے لیں، ڈبل سامان لے لیں۔
اچھا ایک دو دفعہ تو وہ گھر والے بھی لے لیں گے. اب وہ گھر والوں کے پاس بھی سامان ضرورت سے زیادہ آ گیا, تو جب گھر والوں کے پاس بھی سامان ضرورت سے زیادہ آ جائے گا تو ان کے پاس بھی اسٹوریج کی جگہ نہیں بچے گی. تو کیا کریں گے, وہ گھر میں بھی انہوں نے کچھ سامان رکھ لیا, کچھ انہوں نے گھر کے باہر بھی ڈراپ کرنا شروع کر دیا. اب کیا ہوا کہ گھر کے باہر جو تھی وہ جگہ کور ہونا شروع ہو گئی. اب وہ جو سڑک تھی, جو روڈ سامان لے کے آ رہا تھا, جس روڈ کے اوپر سامان آ رہا تھا, اب وہ روڈ جو ہے بلاک ہونا شروع ہو گئی. وہ جو نالیاں تھی, خون کی نالیاں, وہ بند ہونا شروع ہو گئی. کس چیز سے بند ہونا شروع ہوگی؟ وہی جو خوراک کھانے کے لیے آ رہی تھی, وہی خوراک جس کو ہم گلوکوز کہتے ہیں, وہی اب کیا ہوگا کہ وہ ایکسٹرا آنا شروع ہو گئی, تو اب وہ سڑکیں بند ہونا شروع ہو گئی. تو جب ایک گھر کو خوراک آگے اس کے رکھی گئی ہے, سڑک بند ہوگی, تو اب جو آگے اس سے گھر تھے وہاں تک وہ خوراک کیسے پہنچے گی؟ تو ان گھروں میں کیا ہوگا کہ وہ ویک ہونا شروع ہو جائیں گے. یہی ہوتا ہے ہمارے دل کے اندر بھی, ہمارے گردوں کے اندر بھی, جب اس کے مختلف سیلز کو خوراک صحیح نہیں ملتی تو وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو اسی طرح ہوتا ہے. اچھا اب یہاں سمجھنے کی دو باتیں ہیں. اس گلوکوز کو ایبزارب کرنے کے لیے ہمارا جسم کیا پیدا کرتا ہے جی؟ انسولین. یہ ایک ہارمونز ہے جو کہ ہمارا لبلبا پیدا کر رہا ہوتا ہے. یہ لبلبا بار بار انسولین بنا رہا ہوتا ہے جتنی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے ایک بسکٹ کھا لیا, اب کیا ہوا, اس بسکٹ تو گلوکوز میں کنورٹ ہو گیا, لیکن اس گلوکوز کو جسم میں جذب کروانے کے لیے لبلبے نے انسولین بنائی. میں نے کچھ دیر کے بعد پھر بسکٹ کھا لیا, اس نے پھر بنائی. اصل طریقہ یہ ہوتا ہے خوراک کھانے کا کہ میں نے اگر ابھی کچھ کھانا کھا لیا ہے, کچھ بھی کھایا ہے, اب وہ جو پروسیس ہے جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک میں کچھ نہ کھاؤں. لیکن ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک چیز یہاں سے کچھ بسکٹ کھا لیا, تھوڑا سا آگے کسی نے ایک اور کوئی چیز کھلا دی, تھوڑی بہت بھی, بے شک ایک نوالا ہی ہے, ہم نے وہ کھا لیا. تھوڑی دیر آگے گئے, کسی اور نے کہا یار یہ لو ایک ٹافی چیک کر لو, یا کوئی بھی چیز چیک کر لو کھانے والی, تو ہم نے وہ بھی اٹھائی اور کھا لی. اب کیا ہوا کہ بار بار انسولین بنتی جا رہی ہے, گلوکوز بھی بن رہا ہے, انسولین بھی بن رہی ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ ہمارا لبلبا جو ہے انسولین تو پیدا کر رہا ہے, لیکن ہماری باڈی میں انسولین لیول بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. اب جب انسولین بھی بڑھ رہی ہے اور ادھر سے گلوکوز بھی بڑھ رہا ہے, تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اب اس میں دیکھیں, میں نے کوشش کی ہے کہ بالکل آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں. اب پہلی بات سمجھنے کی اس میں کیا تھی کہ ایک طریقہ تھا کہ جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق اگر ہم گھروں میں خوراک فراہم کریں گے تو نہ سڑکیں بند ہوں گی, نہ بلاکیج ہوگی. لیکن جب ہم ضرورت سے زیادہ خوراک گھروں میں دیں گے تو کیا ہوگا کہ سڑکیں بھی بند ہوں گی اور گھروں میں بھی اوور لوڈ ہو جائے گا. تو یہی کام ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں ہوتا ہے کہ گلوکوز اس کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے, لیکن وہ گلوکوز ان گھروں میں پہلے سے کیونکہ اوور چیزیں پڑی ہیں تو وہ نیا گلوکوز نہیں لے رہے ہوتے, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ گلوکوز ایبزارب نہ ہونے کے لیے ہمیں کیا کریں گے, ہم انسولین کی مقدار بڑھائیں گے. آپ کچھ پیشنٹ میں آپ دیکھیں گے ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں, وہ انسولین لگانے کے باوجود بھی ان کے اندر وہ گلوکوز لیول کم نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ اب یہاں پہ ہمارے جو سیلز ہیں وہ انسولین ریزسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا انسولین ریزسٹنس کا. اس میں دونوں مسئلے ہوتے ہیں شوگر کے پیشنٹ کو. ایک میں پرابلم ہوتی ہے کہ انسولین کم بن رہی ہوتی ہے, دوسرے میں ہوتی ہے کہ انسولین تو پوری بن رہی ہے لیکن ہمارے سیلز جو ہیں اس کو ایبزارب نہیں کر رہے ہوتے. تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ انسولین کا کیا کام ہے اور گلوکوز ہمارے اندر کیا کام کرتا ہے, اس کو ایبزارب کروانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, جو پہلے سے سیلز کے اندر گلوکوز موجود ہے اس کو بھی یوز کروانا پڑے گا, اور جو اس کے پاس قریب میں موجود ہے وہ بھی یوز کروانی پڑے گی تاکہ وہ نالیاں بھی خالی ہوں, اور وہ جو فیٹ کی صورت میں ہماری باڈی میں سٹور ہو رہی چیزیں اس کو بھی ہم ریموو کریں. تو اس کے لیے آپ کو کچھ احتیاطیں بھی کرنی پڑیں گی, کچھ طریقوں کو بھی اپنانا پڑے گا, کچھ چیزیں چھوڑنی بھی پڑیں گی. تو انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم ایک ایک چیز پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 جو ڈائبٹیز ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹائپ 1 کی جو ڈائبٹیز ہے اس میں کیا کیا علامات ہوتی ہیں, ٹائپ 2 میں بھی آگے ہم دو قسموں کو اس میں تقسیم کرتے ہیں, تو ان دونوں میں کون کون سے پرابلم ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی. امید ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی, اور انشاءاللہ
شوگر سے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے جو سفر ہے انشاءاللہ آپ اور ہم مل کے طے کریں گے، اور انشاءاللہ یہ بڑی بیماری نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ہماری تمام جو 10 ویڈیوز ہیں جس میں آج یہ پہلی ہے، جب آپ تمام دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ڈائبٹیز کو کیسے کیور کرنا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو خود بھی بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس موذی مرض سے بچائیں، کیونکہ یہ ڈائبٹیز اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کے بعد ہارٹ پیشنٹ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، یورک ایسڈ بھی بڑھتا جا رہا ہے، کولیسٹرول کے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، بہت سی ایشوز ہوتے ہیں، اور پھر ڈائبٹیز فرسٹ سٹیپ ہے، اس کے بعد بہت سے پرابلم شروع ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے اس سے بھی بچنا ہے، اور باقی جو پرابلمز ہیں انشاءاللہ اس سے بھی بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اپنا، اپنے بچوں کا، سب کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔